اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کسی بھی مشکل کے حل کے لیے صرف ایک رات کا وظیفہ۔ 24 گھنٹے میں پرابلم سالو ہوگا انشاءاللہ۔ تو 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کے رزلٹ ملنے والے، کسی بھی ایک پرابلم کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کی صرف یہی ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے صرف ایک اپنے پرابلم کو فوکس کرنا ہے اور اسی کے لیے ہی دعا کرنی ہے اور اسی کے لیے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کام کے بارے میں بہت اچھی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے گا۔ یا جیسے کہ بہت سارے لوگ نا ایسے کسی انسٹنٹ ایونٹ میں پھنس جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کا قرض دینا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کل میں آ کے تمہیں دیکھ لوں گا۔ اب ایک 24 گھنٹے میں آپ کو کیسے لاکھوں روپے دینے ہیں کسی کے، تو لیکن آپ کی اس کے قہر سے، اس کے غصے سے، اس کی وہ جو آپ سے بات کر کے جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ عمل پرفارم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مجرب ہے، یہ بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو۔ تو کئی ایسے ایونٹ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جہاں آپ کو انسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہوتی ہے، تو یہ عمل بہت زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی بڑے بڑے مسائل ہوں آپ کے، تو ایک ایک کر کے آپ ہر مسئلے کے لیے اس کو جو ہے وہ علیحدہ راتوں کے اندر اس عمل کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بریف کیا کہ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں یہ کوشچنز ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ جناب شاہ صاحب کیا اس کے لیے بس سارے عمل کی جتنی بھی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، سب کے لیے دعا کر لیں 24 گھنٹے میں؟ ایسا صرف ایک پرابلم آپ فوکس رکھیں گے، ایک مسئلے کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ عمل اس طرح سے ہے، کسی بھی مشکل کے حل کے لیے ایک رات کا یہ عمل کرنا ہے اور 24 گھنٹے میں وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا، 24 گھنٹے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے اوپر یقین رکھ کے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یقین سب سے بڑی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پہ ہمیشہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ اب ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے گا۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں، جب بالکل فری ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، نماز کی ساری مکمل نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت علیحدہ سے صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن میں 14 آیات ایسی ہیں جن کے اوپر سجدہ آتا ہے، انہیں آیات سجدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پورے قرآن کو اس طرح گو تھرو کرنا ہے، اور وہ جو 14 آیات ہیں سجدے کی، آیت پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری آیت آئے گی، پھر اس کو پڑھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور ہر آیت کے پڑھنے کے بعد اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اسی مقصد کے لیے دعا کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ 14 آیات ہیں، 14 بار سجدہ کریں گے، 14 بار اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں گے، اور آخر میں پھر ایک بار دعا کریں گے، اور اللہ کے محبوب پر درود بھیج دیں گے، درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 3 بار، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں گے، چھوٹا درود پڑھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ہی رات میں جب آپ یہ کریں گے عمل، تو 24 گھنٹے میں دوسرے رات تک، اسی ٹائم تک آپ کو خوشخبری ملے گی۔ یہ بہت آزمودہ اور مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا، اور اس نے کبھی بھی جو ہے وہ اس عمل سے جو ہے ہمیں مایوسی نہیں ہوئی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے رب کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ اگر کوئی شخص نمازوں سے دور ہے، روزے نہیں رکھتا، اپنے فرائض سے غافل ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ کو بڑے سے بڑا بھی کوئی مفتی اعظم بھی کوئی ایسا عمل بتا دینا جو ایک رات پہ اثر کرنے والا، وہ اس کے لیے نہیں کرے گا۔ پہلے اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک رات میں ہی ریزلٹس آپ کو ملیں گے، جیسے پہلے میرے کئی دوستوں کو ملے ہیں، اور ان کے کمنٹس بھی جو ہے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلمس کو حل کرے، آپ کی مشکلات کو دور کرے۔ اگر کسی مسئلے میں پھر بھی آپ الجھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ باقی اگر مجھ سے کسی مزید کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو پاکستان میں ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کنٹریز کی جو میرے دوست ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اور بہت بڑی دنیا پڑی ہے، تو آپ لوگ صرف ایک میسج کر کے ٹائم لے لیا کریں کال کا۔ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، لیکن بات سکون سے ہو جاتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔